باغ فدق جو ہے یہ ایک باغ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ اور اپنے اہل و عیال، اپنی ازواج مطہرات کا جو خرچہ تھا سال کا، وہ باغ فدق سے کیا کرتے تھے۔ باغ فدق کی آمدنی آتی اور نبی پاک علیہ السلام ازواج مطہرات کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو تو چونکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، حدیث طیبہ کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ یہ درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان۔ اب باغ فدق جو ہے اگر تو یہ وراثت ہوتی تو پھر تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں تقسیم ہوتا 8واں حصہ، اور اس کے بعد یہ پھر نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملتا۔ لیکن چونکہ سرکار علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ ہم نبی درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، دنیاوی مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ سب، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی اس آمدنی کو جو بنو ہاشم تھے ان پر خرچ کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ داروں پر خرچ، یتیموں بیواؤں پہ خرچ کیا گیا، لیکن اسے بطور وراثت کے تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ ہے باغ فدق کے بارے میں خلاصہ۔ جو باغ فدق پہ پھدک رہے ہیں نا، لگے ہاتھوں ایک الزامی سوال کا الزامی جواب کہتے ہیں جناب سیدہ گئی تھی دربار میں، کھڑی رہی تھی 9 گھنٹے۔ میں نے کہا یار اچکا لفنگا سیاستدان بھی ہو نا، اس کے پاس 10 بندے بیٹھے ہوں کو مائی آ جائے نا تو وہ کہے گا مائی صاحبہ ادھر ٹھہریے میں آپ کی بات سن لیتا ہوں ذرا۔ مرد حیا نہیں آتی صحابہ کے متعلق یہ بکواس کرتے ہوئے؟ اور وہ سنی سب سے بڑا بغیرت سنی ہے جو یہ بکواس سن کے بھی چپ رہتا ہے۔ یار کیا اس دربار کی جس کی یہ رونر ہوتے ہیں اس میں مولا علی نہیں بیٹھے تھے، مولا حسن نہیں بیٹھے تھے، مولا حسین نہیں بیٹھے تھے، عباس نہیں بیٹھے تھے، بنو ہاشم کے دیگر افراد نہیں بیٹھے تھے؟ کوئی نہیں بولا کہ بی بی 4 گھنٹے ہو گئی ہے یا 9 گھنٹے ہو گئی ہے کھڑی ہے؟ شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ حیا نہیں آتی؟ لیکن چلو اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں میں وہ ڈسکس نہیں کر رہا، لگے ہاتھوں ایک بات خلافت سے ریلیٹڈ ایک الزامی طور پہ بات کروں۔ خلافت پہ ہمارے اور بڑے دلائل، کہتے ہیں بھرے دربار میں گئیں، چلو جی مان لیا گئیں، تو پھر مولا علی کے پاس گئیں، اے علی میں اپنا حق لینے کے لیے آئی ہوں، کہا نہیں، ابو بکر کے پاس گئیں، کہا اچھا پہلے خلیفہ تو مولا علی ہے، سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو، پہلے خلیفہ تو مولا علی ہے، ارے سیدہ زہرا سے پوچھو خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سبحان اللہ۔ کسی کو رافضی کیڑا مروڑ پڑے نا وہ سنے، سیالوی اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے بات کر رہے ہیں۔ پوچھو سیدہ زہرا سے کہ خلیفہ تو مولا علی تھے، پہلے خلیفہ تو وہ تھے، ابو بکر کے پاس کیوں؟ سیدہ نے بھی اپنا عقیدہ دے دیا، لوگوں میں بھی مصطفیٰ کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر